میں کلاک روم میں آیا تو وہاں صرف 3 آدمی تھے جو سفید کوٹ ہینگروں میں لٹکا کر اپنے اپنے کوٹ پہن رہے تھے۔ میں بھی اپنا سفید کوٹ اتارنے لگا۔ میں جان بوجھ کر دیر لگا رہا تھا تاکہ یہ لوگ باہر نکل جائیں۔ کوٹ اتار کر میں نے کلوزٹ کے اندر ہینگر کے ساتھ لٹکا دیا، پھر دوسرے کلوزٹ میں سے اپنا کوٹ اتار کر پہننے لگا۔ اس دوران تینوں ورکر سامنے والی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا چکے تھے۔ جیسے ہی کلاک روم 1 سیکنڈ کے لیے خالی ہوا، میں جلدی سے سفید کوٹوں والے کلوزٹ میں گھس کر کونے میں سمٹ کر بیٹھ گیا۔ میرے آگے ہینگروں میں لمبے لمبے سفید کوٹ لٹک رہے تھے۔ میں ان کے پیچھے چھپ گیا۔ باہر سے مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اگر کوئی ہینگروں کو ادھر ادھر کرے تب ہی میں دکھائی دے سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ وہاں خاموشی چھانا شروع ہو گئی۔ پھر مجھے گارڈز کی آپس میں باتیں کرنے کی دور سے آوازیں آنے لگی۔ وہ کمروں میں جا کر چیکنگ وغیرہ کر رہے تھے۔ اس کے بعد مجھے کمروں کے دروازے بند کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایک ایک کر کے 5 سیکشنوں اور لیبارٹریوں کے دروازے بند کر دیے گئے۔ میں کلوزٹ کے کونے میں سفید کوٹوں والے ہینگروں کے پیچھے دبک کر بیٹھا تھا۔ گارڈز باتیں کرتے قریب آ رہے تھے۔ ان کے بھاری بوٹوں کی آواز قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ میرا خیال تھا وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلے جائیں گے، مگر ان کے قدم کلاک روم کے باہر آ کر رک گئے۔ کسی گارڈ نے دوسرے سے کہا، کانسی رام ذرا ایک نظر اس کمرے کو بھی دیکھ لیں، کہیں کسی کی کوئی شے گری نہ ہو۔ میں نے اپنا سانس روک لیا۔ ایک گارڈ کلاک روم میں داخل ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ سامنے کی دیوار والے کلوزٹ کو شاید دیکھ رہا تھا جہاں خالی ہینگر لٹک رہے تھے، کیونکہ ورکرز اپنا اپنا کوٹ اتارنے کے بعد دوسرا کوٹ پہن کر جا چکے تھے۔ باقی 4 گارڈز کھڑے آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ وہ سگریٹ بیڑی بھی پی رہے تھے۔ تمباکو کی بو آ رہی تھی، حالانکہ وہاں سگریٹ پینے کی بالکل اجازت نہیں تھی، مگر وہ کام سے فارغ ہو چکے تھے۔ جو گارڈ کلاک روم میں تھا وہ کمبخت باہر جانے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے لوہے کی کرسی گھسیٹنے کی آواز آئی۔ بس یہی خطرہ تھا کہ کہیں وہ میرے کلوزٹ کے پاس آ کر سفید کوٹوں والے ہینگروں کو ادھر ادھر نہ کرنا شروع کر دے۔ اگر وہ ایسا کرتا تو میں سامنے کونے میں بیٹھا صاف نظر آ جاتا، پھر میں بھاری مصیبت میں مبتلا ہو سکتا تھا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ کمبخت گارڈ میرے والے کلوزٹ کے پاس آ کر سفید کوٹوں والے ہینگروں کو ادھر ادھر کرنے لگا۔ مجھے اس کے فوجی بوٹ نظر آ رہے تھے۔ میں نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ خواہ کچھ ہو جائے، اب میرے بچاؤ کے لیے صرف ایک ہی صورت ہے کہ میں ان 5 پہرے داروں کو ختم کر دوں۔ اگرچہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا اور یہ گارڈ مسلح بھی تھے، لیکن خدا نے میری سن لی۔ عین اس وقت جب گارڈ وہ آخری ہینگر پیچھے ہٹانے والا تھا جس کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا، باہر سے اس کے ایک ساتھی نے آواز دی، ابے او کانسی، تو اندر کیا کر رہا ہے؟ باہر نکل، ہم جا رہے ہیں۔ ہاں بھیا آیا، اور وہ وہیں سے واپس ہو گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں جہنم میں گرنے والا تھا، لیکن بچ گیا۔ 5 کمروں کے 5 گارڈ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہے تھے۔ جب ان کے قدموں کی آواز غائب ہو گئی تو میں کلوزٹ میں ہی بیٹھا رہا۔ جب اوپر مین گیٹ کے بند ہونے کی آواز آئی تو میں نے لمبا سانس لیا اور کلوزٹ سے باہر نکل آیا۔ اس کے باوجود میں محتاط تھا۔ ڈر تھا کہ کہیں راہداری میں کوئی اور پہرے دار موجود نہ ہو۔ میں نے گردن باہر نکال کر دیکھا، راہداری دور تک خالی پڑی تھی۔ اس وقت میں قمیص پتلون میں تھا۔ میری ٹائی کے ساتھ خفیہ کیمرے والا ٹائی پن لگا ہوا تھا۔ میں نے سفید کوٹ ہینگر پر لٹکا دیا۔ اپنا کوٹ میں نے پہنا ہوا تھا۔ یہ کام میں نے آتے ہی کر لیا تھا، یعنی ایٹمی سینٹر والوں کا سفید کوٹ اتار کر اپنا کوٹ پہن لیا تھا۔ جب اطمینان ہو گیا کہ وہاں میرے سوا اور کوئی نہیں ہے تو میں نے اپنا کوٹ اتار کر دوسرے کلوزٹ کے ہینگر پر لٹکایا اور اپنے والے کلوزٹ کے ہینگر سے سفید کوٹ اتار کر پہن لیا، کیونکہ مجھے صبح اسی حالت میں ڈیوٹی پر موجود ہونا تھا۔ نرملا دیوی والی ڈپلیکیٹ چابی میں نے پتلون کی جیب سے نکال کر اپنی مٹھی میں دبا لی تھی۔ میں جلدی جلدی قدم اٹھاتا سب سے پہلے سیکشن والے کمرے میں آیا، چابی نکال کر دروازے کے اندر فٹ کیے ہوئے تالے کے سوراخ میں لگائی اور اللہ کا نام لے کر اسے گھما دیا۔ کلک کی آواز آئی۔ میرا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ دروازہ کھل گیا تھا۔ میں نے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ دیکھا جائے تو میرے پاس ساری رات پڑی تھی، لیکن میرے استاد مجاہد کمانڈو نے مجھے یہ نصیحت بھی کی تھی کہ جب کسی مشن پر جاؤ تو کسی لمحے بھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھو، کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے جلدی سے اپنا کام شروع کر دیا۔ کمرے میں دیواروں پر اس قسم کے میٹر اور گیج وغیرہ لگے تھے جیسے بڑے بجلی گھروں میں ہوتے ہیں۔ نیچے پینل بنے ہوئے تھے، تھوڑے تھوڑے فاصلے پر پینل پر کمپیوٹر پڑے تھے۔ کمرہ پوری طرح سے روشن تھا۔ میں نے ٹائی پن اتار لیا اور اس کے سیاہ نگینے والا خفیہ کیمرے کا پیچ دبا دیا۔ ٹائی پن میرے ہاتھ میں تھا اور میں اسے آہستہ آہستہ ایک طرف سے دوسری طرف لے جا رہا تھا جیسے فلم اتاری جاتی ہے۔ جب میرے خیال میں اس کمرے کی ساری تصویریں لی جا چکی تھیں تو اس کمرے سے نکل کر دروازہ بند کر کے لاک کیا اور دوسرے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں یہ خطرہ تھا کہ شاید یہ چابی دوسرے کمرے کے تالے کو نہ لگے، مگر قربان جاؤں اس ٹھنڈی یخ سائنسدان عورت کے، اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ دوسرے کمرے کو بھی چابی لگ گئی۔ دوسرے کمرے میں بھی پہلے والے کمرے کی طرح آلات لگے تھے۔ میں نے ان کی بھی تصویریں بنا لی۔ اس کے بعد تیسرے پھر چوتھے کمرے میں آ گیا، جہاں بھی تصویریں اتاری۔ 5ویں کمرے میں آیا تو یہاں کمرے کے وسط میں ایک فائلوں والا گول چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ اس کے اوپر بہت بڑی ایسی مشین تھی جس میں گول شیشوں کے اندر لگے ہوئے آلات صاف نظر آ رہے تھے۔ میں نے چبوترے میں جھانک کر دیکھا، یہ چبوترا کوئی 4 فٹ اونچا تھا۔ اس کے اندر دیوار کے ساتھ سرخ رنگ کی اینٹیں لگی ہوئی تھیں۔ خدا جانے یہاں کیا ہوتا تھا۔ میں نے جلدی جلدی وہاں ساری چیزوں کی تصویریں اتار لیں۔ اس کے ساتھ ہی میرا کام ختم ہو گیا۔
دل میں یہی دعا مانگنے لگا کہ خدا کرے خفیہ کیمرے نے اپنا کام دکھا دیا ہو اور ان سارے کمروں اور لیبارٹریوں کی تصویریں اتر گئی ہوں۔ اس کمرے کو بھی میں نے لاک کیا اور راہداری میں چلتا واپس کلاک روم میں آ کر کلوزٹ میں چھپنے کی بجائے وہاں جو لوہے کی کرسی پڑی تھی اس پر بیٹھ گیا۔ مجھے اب ساری رات وہاں گزارنی تھی۔ میں نے کلاک کے ساتھ بندھی ہوئی گھڑی پر نگاہ ڈالی۔ ابھی بمشکل 5:15 ہی بجے تھے۔ پہلے میں نے سوچا کہ جہاں فرش پر لیٹ جاؤں، پھر یہ خیال آیا کہ نہیں، مجھے کسی بھی صورت میں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ میں جاگ کر رات گزاروں گا۔ رات گزرتی رہی، میں جاگتا رہا۔ بیٹھا بیٹھا بور ہو جاتا تو اٹھ کر کشادہ اور خالی راہداری میں ٹہلنے لگتا۔ سخت جانی اور مصیبتیں سہنے کی مجھے خوب ٹریننگ ملی تھی۔ میرے نزدیک راتیں جاگنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ میں زمین کے نیچے تھا، اوپر سے کبھی کبھی ڈیوٹی پر متعین گارڈز کی آپس میں ہنسی مذاق کرنے کی آوازیں آ جاتی، اس کے بعد پھر خاموشی ہو جاتی۔ خفیہ کیمرے والا ٹائی پن میں نے ٹائی پر نہیں لگایا تھا، بلکہ اسے رومال میں لپیٹ کر پتلون کی جیب میں رکھ لیا تھا۔ میں نے قمیص کے اوپر سفید کوٹ پہن رکھا تھا۔ میرا اپنا کوٹ کلاک روم کے کلوزٹ میں تھا۔ فضا میں ہلکی خنکی تھی۔ یہ خنکی ریفریجریشن والے اس پلانٹ کی وجہ سے تھی جو رات کے وقت بھی چل رہا تھا۔ رات کے وقت شاید اسے دوسرے درجے پر کر دیا گیا تھا، کیونکہ دن کے وقت جب مختلف مشینیں چل رہی ہوتی ہیں تو فضا میں زیادہ ٹھنڈک ہوتی تھی۔ رات گزرتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے گھڑی پر نگاہ ڈالی، رات کے 10 بجنے والے تھے۔ میں کلاک روم میں آ کر کرسی پر پاؤں پھیلا کر بیٹھ گیا۔ مجھے تھوڑی دیر بعد نیند آنے لگی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں سونا نہیں چاہتا تھا، میں غافل نہیں ہونا چاہتا تھا۔ مجھے بے حد محتاط رہنے کی ضرورت تھی، نہ جانے مجھے غنودگی آنے لگی۔ حالانکہ نیند کے معاملے میں بہت سخت جان تھا۔ میں اٹھ کر راہداری میں ٹہلنے لگا۔ اس راہداری کا فرش اور دیواریں پختہ سیمنٹ کی تھیں۔ راہداری کوئی 10-15 فٹ چوڑی تھی اور دیواریں 15-20 فٹ اونچی ہوں گی۔ چھت محراب دار تھی اور تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چھت میں ڈھکے ہوئے بلب جل رہے تھے۔ اس طرح وہاں کافی روشنی تھی۔ میں نے سوچا کہ وہاں معلوم کرنا چاہیے یہاں پانی کے نکاس کا کیا انتظام ہے، کیونکہ یہ جگہ سطح زمین سے کافی نیچے تھی۔ ظاہر ہے کسی جگہ پر گندے پانی کے باہر نکالنے کے واسطے پمپ لگائے گئے ہوں گے۔ میں چلتے چلتے راہداری کے آخری کنارے پر پہنچ گیا۔ یہ جگہ ہمارے سٹور روم سے 10-12 قدم آگے تھی، جہاں مجھے ایسی آواز سنائی دینے لگی جیسے کوئی جنریٹر چل رہا ہو۔ وہاں کوئی جنریٹر نظر نہیں آ رہا تھا، آواز بھی دبی دبی سی تھی۔ میں نے سامنے والی راہداری کی دیوار کو ہاتھ لگایا، اس میں ہلکی ہلکی لرزش تھی۔ میں نے اس کے ساتھ کان لگایا، آواز دیوار کی دوسری طرف سے آ رہی تھی۔ دیوار میں بظاہر کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ شاید جنریٹر دوسری طرف زمین کے اندر لگا ہوگا اور اس جنریٹر کی طاقت سے تہہ خانے کے پانی کا نکاس اوپر کسی صحرائی نالے میں ہوتا ہوگا، جہاں روشنی کم تھی اور ہلکا ہلکا اندھیرا تھا۔ میں واپس ہونے لگا تو مجھے دیوار کی ایک جانب ایک چھوٹا سا گول ہینڈل نظر پڑا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا، یہ لوہے کا چرخی نما ہینڈل تھا۔ میں نے سوچا کہ دیکھنا چاہیے یہ ہینڈل کیا کام کرتا ہے۔ میں نے یوں ہی ہینڈل کو بائیں جانب گھمانے لگا۔ 3-4 چکر کھانے کے بعد ہینڈل رک گیا، ساتھ ہی کٹک کی آواز آئی۔ میں نے چرخی کو ذرا سا اپنی طرف کھینچا تو دیوار میں چھوٹا سا دروازہ کھل گیا، ساتھ ہی دوسری طرف سے بجلی کے جنریٹروں کے چلنے کی تیز آوازیں آنے لگی۔ میں نے آگے گردن نکال کر دیکھا، آگے 3-4 سیڑھیاں نیچے جاتی تھی۔ نیچے ایک کنواں تھا، کنویں کی دیوار پر ایک بلب روشن تھا، نیچے جنریٹر لگے تھے جو چل رہے تھے۔ میں نے اوپر نگاہ ڈالی، دیوار کے ساتھ لگی ہوئی لوہے کی ایک سیڑھی اوپر کنویں کے دہانے تک چلی گئی تھی۔ اوپر شاید کھلا آسمان تھا، مجھے کوئی تارا تو نظر نہیں آیا، مگر اوپر سے تازہ ہوا ضرور آ رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا اور چرخی کو اسی طرح واپس گھما کر لاک کر دیا۔ ان لوگوں نے یہاں ہوا، پانی اور فضا کو ٹھنڈا یا گرم رکھنے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ ظاہر ہے یہ بھارتی حکومت کا بڑا اہم سائنسی بلکہ ایٹمی ریسرچ سینٹر تھا۔ اسے دوسرے ممالک کے سفارت خانوں سے بے حد خفیہ رکھا گیا تھا تاکہ کسی ملک کو یہ نہ معلوم ہو سکے کہ بھارت نے ایٹم اور پلوٹونیم بم بنانے کی کوششیں شروع کر رکھی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ راز صرف اسرائیل کی حکومت کو ہی معلوم تھا، اور ایک خفیہ خبر یہ بھی تھی کہ درپردہ اسرائیل اور بھارت میں دفاعی معاہدہ بھی ہو چکا ہے۔ میں واپس کلاک روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے اسی اتوار کو خفیہ کیمرے کی فلم لے کر دلی پروفیسر جمشید کے پاس پہنچنا ہوگا۔ وہ یقیناً اس پلانٹ کی تصویروں کو دیکھ کر خوش ہوگا اور وہی مجھے بتائے گا کہ ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا اور اگلا مرحلہ کہاں سے شروع کرنا ہوگا۔ کافی دیر تک میں کلاک روم میں ہی بیٹھا رہا۔ رات گزرتی چلی گئی، گھڑی پر نگاہ ڈالی تو 12:15 بج رہے تھے، گویا آدھی رات تقریباً بیت چکی تھی۔ مجھے یہاں سے کہیں جانا تو نہیں تھا، اسی کلاک روم سے نکل کر اپنی ڈیوٹی پر سٹور روم میں پہنچ جانا تھا۔ اچانک ایسی آواز آئی جیسے اوپر والے مین گیٹ کا کوئی تالا کھول رہا ہے۔ میں جلدی سے ہوشیار ہو کر بیٹھ گیا۔ یہ 2 آدمی تھے جو آپس میں باتیں کرتے ہوئے اوپر سے نیچے سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ میں چھلانگ لگا کر اٹھا اور کلوزٹ کے اندر سفید کوٹوں والے ہینگروں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ یا خدا، یہ کمبخت اس وقت نیچے کیا کرنے آئے ہیں؟ ان کی آوازوں سے میں نے انہیں پہچان لیا تھا۔ یہ 5 گارڈز میں سے 2 گارڈز تھے۔ نیچے راہداری میں آ کر ایک کلاک روم کے باہر سیڑھیوں کے پاس رک گیا۔ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، جا بے بنسی، تو جا کر چیکنگ کر، میں یہیں کھڑا ہوں۔ دوسرے نے راہداری میں آگے کی طرف چلتے ہوئے کہا، تو بڑا کام چور ہو گیا ہے رے، سردار جی کو تیری رپورٹ کرنی چاہیے۔ جو گارڈ کلاک روم کے باہر کھڑا تھا، مجھے اس کی ہنسی کی آواز آئی۔ دوسرے گارڈ کے بھاری بوٹوں کی آواز راہداری میں آگے چلنے لگی۔
میں سوچنے لگا کہ یہ آدمی جو باہر کھڑا ہے کہیں اندر آ کر کلوزٹ کو نہ دیکھ لے۔ ان کے اس وقت آنے سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ آدھی رات کو بھی نیچے آ کر ایک راؤنڈ لگاتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ہر شے ٹھیک ٹھاک ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ یہ لوگ اس وقت آئے جب میں کلاک روم میں آ گیا ہوا تھا۔ اگر اس وقت آ جاتے جب میں راہداری کے آخری سرے پر تھا تو میں پھنس جاتا۔ جو گارڈ باہر سیڑھیوں کے پاس کھڑا تھا کوئی راجستھانی لوک گیت گنگنانے لگا۔ مجھے تمباکو کی بو آئی، وہ بیڑی پی رہا تھا۔ کچھ دیر بعد دور سے بھاری جوتوں کی آواز قریب آنے لگی۔ دوسرا گارڈ چیکنگ کے بعد واپس آ رہا تھا۔ کیوں رے بنسی، سب ٹھیک ہے؟ دوسرے گارڈ نے اونچی آواز میں کہا، سب ٹھیک ہے، پر تیری شکایت مجھے سردار جی کے آگے کرنی پڑے گی کہ ایک تو کامچور ہو گیا ہے، دوسری نیچے آ کر بیڑی تمباکو پیتا ہے۔ دوسرے گارڈ نے ہلکا سا قہقہ لگایا اور دونوں ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتے اوپر سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ جب تک مجھے اوپر کا دروازہ بند ہونے کی آواز نہیں آئی میں کلوزٹ میں ہی چھپ کر بیٹھا رہا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ان دونوں میں سے کم کوئی نیچے نہیں آئے گا تو میں کلوزٹ سے نکل کر راہداری میں آیا۔ راہداری میں ابھی تک بیڑی کے جلے ہوئے تمباکو کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ مصیبت آ کر ٹل گئی تھی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ باقی کا سارا وقت میں چوکنا ہو کر کلاک روم میں ہی بیٹھا رہا، جہاں تک کہ میری گھڑی نے صبح کے 7 بجا دیے۔ پورے 8 بجے نیوکلیر پلانٹ میں کام شروع ہو جاتا تھا۔ میں تیار ہو گیا۔ تیار کیا ہونا تھا، بس اس طرح باہر نکلنا تھا کہ جیسے میں بھی دوسرے ورکروں کے ساتھ نیچے آیا تھا اور سفید کوٹ پہن کر اب باہر نکل رہا ہوں۔ 7:45 بجے اوپر والا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں چھپ گیا۔ بہت سے آدمی سیڑھیاں اتر رہے تھے۔ یہ بھاری بوٹوں کی آواز تھی۔ یہ گارڈز تھے جو پلانٹ کے 5 کمروں کے باہر اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھالنے لگے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے راہداری میں آگے نکل گئے۔ کوئی 10 منٹ بعد اوپر سے ورکروں نے آنا شروع کر دیا۔ میں اس چھوٹے سے کمرے میں دروازے کی اوٹ میں ہو کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے ہی 2-3 آدمی اندر داخل ہوئے میں خاموشی سے باہر نکل کر راہداری میں آ گیا۔ کسی نے میری طرف توجہ نہ دی۔ وہ یہی سمجھے کہ میں بھی ان کے ساتھ ہی اندر آیا تھا اور اب سفید کوٹ پہن کر اپنی ڈیوٹی پر جا رہا ہوں۔ یہ مرحلہ طے ہو گیا تھا۔ سارا دن میں اپنے کام میں لگا رہا۔ ایک بار میں سائنسدان عورت نرملا دیوی کے کمرے کے آگے سے گزرا تو اتفاق سے ایک سائنسدان اس وقت کمرے سے باہر نکل رہا تھا۔ کمرہ ذرا سا کھلا ہوا تھا۔ میں نے نرملا دیوی کو دیکھا۔ وہ گاندھی کیپ سر پر رکھے، سر پر چھوٹا سا جوڑا باندھے اپنے کمپیوٹر کے آگے پتھر کے بت کی طرح بیٹھی ہوئی تھی۔ میں خاموشی سے آگے نکل گیا۔ ہفتے کا دن آیا تو میں نے ڈیوٹی سے فارغ ہو کر شام کو ریواڑی جانے والی بس پکڑی۔ ریواڑی پہنچا، وہاں سے دوسری بس میں بیٹھ کر 2-2.5 گھنٹے بعد دلی پہنچ گیا۔ ایک کیمسٹ شاپ سے گل خان کو فون کیا اور کہا کہ میں جالندھر سے آ گیا ہوں، گھر پہنچنے والا ہوں۔ گل خان نے میری آواز پہچان لی، کہنے لگا تم پہنچو، میں پروفیسر کو لے کر آتا ہوں۔ شام کے 7 بج رہے تھے۔ اخیر سردیوں کا زمانہ تھا۔ ابھی دن چھوٹے تھے، جلدی شام ہو جاتی تھی۔ 7 بجے دلی شہر کی روشنیاں جگمگانے لگی تھیں۔ میں ٹیکسی لے کر نظام الدین اولیاء کے مزار سے ذرا آگے جا کر اتر گیا، جہاں سے کچے راستے پر پڑ گیا۔ مغل شہزادے کی قبر کی 4 دیواری کے قریب سے ہوتا ہوا گل خان کے خالی اور شکستہ مکان پر آ گیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد گل خان اور پروفیسر جمشید بھی آ گئے۔ میں نے خفیہ کیمرے والا ٹائپ ان پروفیسر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، پروفیسر میں نے اس کا بٹن دبا کر ایٹمی سینٹر کے 5 کمروں میں چاروں طرف بڑے اطمینان سے گھمایا پھرایا ہے۔ اب خدا کرے کہ وہاں کی تصویریں آ گئی ہوں۔ پروفیسر نے ٹائپ ان لے کر جیب میں رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، تم کو ابھی اس کیمرے کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوا۔ نیگیٹو ڈیولپ کر لوں، تصویریں دیکھو گے تو کہو گے کہ یہ کسی بڑے ایکسپرٹ فوٹوگرافر نے کھینچی ہیں۔ میں نے انہیں اپنی واردات پوری تفصیل کے ساتھ سنائی۔ گل خان اور پروفیسر بڑے غور سے سنتے رہے۔ جب میں پورے واقعات سنا چکا تو پروفیسر جمشید اینک کے شیشے صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، تصویریں دیکھنے کے بعد ہی میں تمہیں بتا سکوں گا کہ کون سی لیبارٹری میں زیادہ حساس آلات لگے ہیں۔ ظاہر ہے دھماکے سے اندر کوئی ایٹم بم نہیں پھٹے گا، لیکن اگر ایٹمی پلانٹ میں غیر افسردہ پلوٹونیم کی تھوڑی سی مقدار بھی موجود ہوئی تو 1 فرلانگ کے اندر کا سارا علاقہ اڑ جائے گا اور زمین میں کئی فٹ گہرا گڑھا پڑ جائے گا۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ ایٹمی سینٹر 2 ٹیلوں کے درمیان زیر زمین بنا ہوا ہے۔ وہ بولا، یہ تو میں پہلے ہی جانتا ہوں، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں صحرائی ٹیلے قریب ہی ہیں۔ بس وہ دونوں ٹیلے دھماکے کے بعد کچھ دکھائی نہیں دیں گے۔ میں نے پروفیسر سے پوچھا کہ تصویریں کب تک ڈیولپ ہو جائیں گی، کیونکہ مجھے واپس بھی جانا ہے۔ صرف اتوار کا دن میرے پاس تھا۔ پروفیسر نے کہا، صبح میں تصویریں ڈیولپ کر کے لے آؤں گا، کل مجھے بھی دفتر سے چھٹی ہے۔ رات کے 11 بجے میرے دونوں محب وطن اور سچے دل سے اسلام اور پاکستان سے محبت کرنے والے ساتھی چلے گئے۔ میں سکھوں والے حلیے میں ہی تھا۔ مکان میں آتے ہی میں نے پگڑی اتار کر دیوار کے ساتھ لٹکا دی اور بال کھول دیے۔ غسل خانے میں جا کر اچھی طرح نہایا، بالوں میں کنگھی پھیری، رات کو سونے والا کرتا پاجامہ پہنا، اوپر گرم چادر لے لی جو گل خان نے خاص طور پر وہاں میرے لیے رکھی ہوئی تھی۔ کھڑکی کھلی تھی، سردی کا زور ٹوٹ چکا تھا، رات گلابی ٹھنڈک والی تھی۔ میں کھڑکی میں آ گیا، آسمان پر نگاہ ڈالی، بڑے شفاف تارے نکلے ہوئے تھے۔ میں کچھ دیر ٹہل کر سو گیا۔ میں بیدار ہوا تو کھڑکی اسی طرح کھلی ہوئی تھی اور دن کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھویا۔ جب سے سکھوں والا حلیہ بنایا تھا کم از کم ایک فائدہ ضرور ہوا تھا کہ میں شیو کرنے اور بال کٹوانے کی بک بک سے بچ گیا تھا۔ کپڑے بدلے اور سر پر سکھوں والی پگڑی جمائی، داڑھی کو سکھوں کی طرح اوپر چڑھایا، گلے میں کرپان لٹکائی اور ناشتہ کرنے کے لیے مزار شریف والے چوک میں آ گیا۔
जहां दिल्ली के मुसलमानों की निहारी की बड़ी दुकानें थीं। एक दुकान में बैठकर दिल्ली की तारीखी निहारी का नाश्ता किया और सिखों की तरह अपनी दाढ़ी और मूंछों के बालों को रुमाल से ऊपर की तरफ चढ़ाकर साफ करता वहां से अपने मकान में आ गया। चौक में 3 पुलिस कांस्टेबल खड़े थे, मगर किसी ने मेरी तरफ आंख उठाकर न देखा। सिख का भेष बदलने के बाद सीआईडी वालों से मुझे काफी हद तक निजात मिल गई थी, लेकिन मैं गाफिल और बेपरवाह नहीं हुआ था। दिल्ली पुलिस और दिल्ली की सीक्रेट पुलिस के पास दूसरे खतरनाक मुजाहिद कमांडोज की तरह मेरी तस्वीर भी अहमदाबाद पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुकी थी, और अगर कोई ज़हीन सीआईडी ऑफिसर मुझे करीब बुलाकर गौर से देखता तो वो मुझे पहचान सकता था। चुनाचे मैं पुलिस के सिपाही को देखकर इधर उधर हो जाता। अगर करीब से भी गुजरना होता तो अपने ध्यान में गुरबानी का जाप करता गुजर जाता। कोई 10 बजे के करीब प्रोफेसर जमशेद और गुलखान आ गए। वो मेरे लिए थर्मस में चाय भर कर लाए थे। खाना अब गुलखान मेरे लिए नहीं लाता था। जब से मैंने सिख नौजवान का रूप बदला था, उसे मालूम था कि मैं बाहर जाकर खाना खा सकता हूँ। प्रोफेसर जमशेद सारी तस्वीरें डेवलप करके ले आया था। उसने कोट की जेब में से लिफाफा निकाल कर खोला और मेरे आगे 15-16 पासपोर्ट साइज की रंगीन तस्वीरें रख दी। तस्वीरें तो बहुत थीं, ये मैंने इनमें से छांटी हैं। जरा देखो, ये तुम्हारे ग्राउंड एटमी सेंटर के सेक्शन है। सारी तस्वीरें एटमी सेंटर के 5 कमरों की थीं। एक एक कमरे के 3-3 तस्वीरें थीं जो मुख्तलिफ जावियों से मेरे टाइप इन के खुफिया कैमरे ने उतारी थीं। तस्वीरें इस कदर शफाफ थीं कि मैं कैमरे की कारकर्दगी पर हैरान रह गया। इतने छोटे से कैमरे ने इतनी अच्छी तस्वीरें किस तरह खींच ली। इस दौरान प्रोफेसर जमशेद रुमाल से अपनी ऐनक के शीशे साफ करता रहा। गुलखान भी झुककर मेरे साथ ही तस्वीरों को देख रहा था। जब मैं तस्वीरें देख चुका तो प्रोफेसर जमशेद ने ऐनक आंखों पर लगाई और तस्वीरों में से एक तस्वीर निकाल कर मेरे आगे रखते हुए कहा, तुम्हें सिर्फ इस कमरे में टाइम बम लगाने होंगे, बाकी किसी कमरे में लगाने की जरूरत नहीं। मैंने तस्वीर को गौर से देखा। ये 5वें नंबर के उस कमरे की तस्वीर थी जिसके अंदर गोल चबूतरा था और चबूतरे के ऊपर ऑपरेशन रूम की तरह के आलात लगे हुए थे। प्रोफेसर जमशेद कहने लगा, ये एटमी सेंटर का प्रोसेसिंग प्लांट है। ये इस इंस्टीट्यूट का दिल है। अगर तुम इसको तबाह कर दोगे तो सारा एटमी मरकज तबाह हो जाएगा। गुलखान भी मेरे साथ ही तस्वीर को देख रहा था। प्रोफेसर कह रहा था कि ये एक तरह की एटमी भट्टी है जहां प्लूटोनियम को प्रोसेस किया जाता है। तुम्हें इस भट्टी के इर्द गिर्द थोड़े थोड़े फासले पर 4 टाइम बम लगाने होंगे। उसके बाद का सारा काम ये भट्टी बमों से उड़ने के बाद खुद ही अंजाम दे देगी। मैंने कहा, ठीक है, मुझे टारगेट मिल गया है। मैं ये काम आने वाले हफ्ते की रात को पूरा करूंगा। गुलखान ने मुझसे पूछा, तुम्हारे पास कितने टाइम बम हैं? मैंने उसे बताया कि मेरे पास सिर्फ 6 टाइम बम बाकी रह गए हैं। गुलखान ने प्रोफेसर जमशेद से पूछा, प्रोफेसर, वो बम मैंने ही तैयार किए थे और तुमने भी उन्हें देखा था। तुम्हारे ख्याल में इस एटमी रिएक्टर के लिए ये बम मुनासिब रहेंगे? मेरा मतलब है, अगर ये अपनी ताकत और असरात के एतबार से मुनासिब ना हो तो मैं दूसरे इससे ज्यादा धमाका खेज टाइम बम तैयार कर सकता हूँ। प्रोफेसर जमशेद ने कहा, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बम बहुत ताकतवर हैं और राजस्थान के पूरे एटमी रिएक्टर के लिए काफी हैं। इन बमों ने फट कर एटमी रिएक्टर के प्लांट में भी धमाका करना है। वो धमाका कितनी शिद्दत का होगा, अगर इंडियन प्रेस ने हुकूमत के कहने पर खबर को दबा दिया तो तुम्हें इसका अंदाजा नहीं हो सकेगा। हमारा कमांडो दोस्त ही हमें कुछ बता सकेगा। मैंने कहा, मैं तो हफ्ते की रात को वहाँ टाइम बम लगाने के बाद वहाँ से उसी वक्त दिल्ली की तरफ चल पड़ूंगा। प्रोफेसर जमशेद ने गुलखान की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, इसकी ड्यूरेशन कितनी है? मेरा मतलब है कि तुमने इस बम में जो टाइम डिवाइस फिट की हुई है उसका दौरानिया कितना है? गुलखान ने कहा, इसका खुफिया बटन दबाने के बाद सिर्फ 1 घंटे के बाद बम ब्लास्ट हो जाता है। प्रोफेसर ने ऐनक उतार रखी थी मगर वो उसके शीशे साफ नहीं कर रहा था। मेरी तरफ देखकर बोला, इसका मतलब है कि तुम उस वक्त तक एटमी रिएक्टर के एरिया से काफी दूर जा चुके होगे। मैंने कहा, मैं दूर किसी जगह छुपकर रिएक्टर की तबाही को देख भी सकता हूँ। प्रोफेसर बोला, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो फिर तुम्हें तबाही की जगह से काफी दूर रहना होगा, क्योंकि ये तबाही काफी इलाके को अपनी लपेट में ले सकती है। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा कि कुछ फासले पर छुपकर तबाही का मंजर देखूं, मगर वहाँ सहरा ही सहरा है। रेत के टीले काफी दूर दूर हैं। पथरीली रेत के टीले सिर्फ एटमी मरकज के ऊपर ही हैं। प्रोफेसर जमशेद ने कहा, वो दोनों टीले पिघल कर पानी हो जाएंगे, बल्कि भाप बनकर उड़ जाएंगे। ये अभी प्लूटोनियम प्रोसेसिंग अमल में है। अगर आधा ग्राम प्लूटोनियम भी तैयार हो चुका होता तो इर्द गिर्द के 20 मील के इलाके में हर शय पिघल कर भाप बनकर उड़ जाती। गुलखान ने कहा, क्या मालूम वहाँ प्लूटोनियम तैयार हो चुका हो? प्रोफेसर ने जवाब दिया, नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं है। अगर प्लूटोनियम तैयार हो चुका होता तो इस छोटी एटमी भट्टी की जगह वहाँ बड़ा एटमी प्लांट लगा होता। अभी वहाँ प्लूटोनियम के अनासिर को सिर्फ साफ ही किया जा रहा है, लेकिन वहाँ जितने अनासिर साफ हो चुके हैं, इनकी शिद्दत और हिद्दत फटने के बाद इतनी तबाही फैलाएगी कि आसपास के लोगों को हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही याद आ जाएगी। हम दोपहर तक वहीं बैठे बातें करते रहे। फिर गुलखान बाजार से जाकर खाना ले आया। हमने खाना खाया। प्रोफेसर ने मुझे मजीद हिदायत दी कि बम को एटमी भट्टी की गोलाई पर फर्श से 1 फुट के फासले पर लगाना और इस तरह लगाना कि किसी को दिखाई न दे। मैंने कहा, मैं हफ्ते की रात को ये काम करूंगा। उस वक्त एटमी सेंटर में कोई नहीं होता। फिर ठीक है। गुलखान ने मुझसे पूछा, टाइम बम ठीक हालत में है ना? मैंने कहा, बिल्कुल वैसे के वैसे मेरे पास डिब्बी में बंद पड़े हैं। क्या ज्यादा दिन पड़े रहने से इनकी शिद्दत कम तो नहीं हो जाती? गुलखान हंस दिया।
بالکل نہیں، وہ اتنے ہی طاقت سے پھٹیں گے جتنی طاقت سے دوارکا کے فورٹ کے اسلحے کے ذخیرے پھٹے تھے۔ میں نے کہا ویری گڈ۔ گل خان بولا میں ہفتے کی رات کو اسی مکان میں آ جاؤں گا، تم رات کو یا اگلی صبح جس وقت بھی آؤ گے میں یہاں پر موجود ہوں گا۔ سپہر ہو رہی تھی، مزید پوچھنے اور سمجھنے سمجھانے والی کوئی بات نہیں تھی، مجھے واپس راج گڑھ بھی جانا تھا۔ چنانچہ میں کوئی 3:15 بجے کے قریب گل خان اور پروفیسر جمشید سے رخصت ہو کر ریلوے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ ریواڑی کو ایک گاڑی 4 بجے چلتی تھی، میں اس گاڑی میں بیٹھ کر ریواڑی پہنچ گیا۔ مجھے وہاں درگاوتی سے ملنے کی اب کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے بس اڈے سے بس پکڑی اور شام ہو رہی تھی کہ راج گڑھ پہنچ گیا۔ کالونی پر شام کے سائے اتر رہے تھے۔